ایک رکعت رہ جائے یا 2 رکعتیں رہ جائیں. مغرب میں واقعی ایک بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو. اب جماعت میں پہنچے اور ایک رکعت نکل گئی, اب دوسری رکعت میں کیا دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر تیسری میں دوبارہ بیٹھیں گے, یا 2 نکل گئیں اب کس طرح پڑھیں گے؟ تو تھوڑا سا اس کو تسلی سے ہمیں سمجھا دیجیے. مغرب کی نماز اگر ایک رکعت نکلی وہ تو سمپل طریقہ ہے جی کہ امام صاحب کے ساتھ چونکہ ہم نے 2 رکعتیں پائی ہیں اور ہماری پہلی رکعت نکل گئی, ٹھیک ہے, تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ایک طرف جب وہ سلام پھیر دیں, اب ہمیں اطمینان ہو جائے کہ سجدہ سہو نہیں کریں گے, اب یہ دوسرا سلام پھیرنے والے ہیں, پھیر رہے ہیں, تو اب ہم کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کھڑے ہونے کے بعد ہم اپنی اس رکعت کو اس انداز میں پڑھیں گے جیسے میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں. اچھا, تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے, تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ, سورت, پھر رکوع سجود کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اتحیات میں بیٹھ کے اپنا سلام پھیر لیں گے. یہ تو ہے جس کی ایک رکعت چھوٹی. یعنی جس کی پہلی رکعت چھوٹی ہے وہ پہلی رکعت ہی پڑھے گا. ہاں, جس کی جو رکعت چھوٹی ہے وہ اصل میں پڑھتا اسی رکعت کو. کیا بات ہے, واہ, بڑا آسان ہو گیا. پہلی رکعت چھوٹی تو پہلی کو پڑھنا ہے, اب دوسری چھوٹی تو دوسری کو پڑھنا ہے. 2 چھوٹی ہیں, اب 2 چھوٹ گئی تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اب کوئی شخص آتا ہے امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا, ٹھیک ہے, اس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ کس طرح پڑھے گا؟ ذہن میں وہی رکھیں کہ میری پہلی چھٹی ہے, ٹھیک ہے, پھر دوسری چھٹی ہے. ٹھیک ہے, تو امام سے سلام پھیرنے کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, کھڑا ہونے کے بعد مجھے ثنا پڑھنی ہے, تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ, سورت پڑھوں گا. اب اس کے بعد میں رکوع سجود کر لوں گا. ٹھیک ہے. اب کاؤنٹنگ کے اعتبار سے میری رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی یہ ہے دوسری ہو گئی, اور یہ دوسری ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ ذہن میں, یعنی اس کو 2 اصول چلانے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اصول تو اپنی چھوٹی ہوئی رکعت وہ پڑھنی ہے اسی ترتیب سے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اصول یہ رکھنا ہے کہ میری تعداد کتنی ہو گئی. ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے اور دوسری اب سجدے بھی کر لیا, 2 ہو گئیں. اب اس کو حکم یہ ہے کہ جب بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی تو اس کو قعدہ کرنا واجب. ٹھیک ہے, تو اب اس مقتدی کو قعدے میں بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں, 2 رکعتیں جب ہو جاتی ہیں تو قعدہ کرنے کا حکم ہے. ٹھیک اب یہ قعدہ میں بیٹھے, اتحیات پڑھے, اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہ کھڑا ہو کے کیا پڑھ رہا ہے؟ ویسے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے تیسری, لیکن در حقیقت یہ اپنی چھوٹی ہوئی دوسری رکعت پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہوتی ہے. صحیح, تو یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا, سورت بھی ملائے گا, پھر رکوع سجود کر کے اتحیات پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جائے گا. امیزنگ, کتنا کچھ ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اب یہ دیکھیں کہ جماعت میں شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اب کون سی رکعت پڑھنی ہے, تحیات پہ کب بیٹھنا ہے. ایوری تھنگ وی ہیو ٹو لرن. بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے اور ماشاءاللہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کی یہی خصوصیت ہے, دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے نماز کے حوالے سے. ہم نے شروع ضرور نماز کے فرائض سے کیا تھا لیکن اب ہمارا موضوع وسیع ہو چکا ہے. نماز ہی کے متعلق بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ہم آپ کے سوالات کو ویلکم کریں گے, مرحبا کہیں گے اور کوشش کریں گے کہ دارالفتہ کے اسلام بھائی سے جواب بھی لیا جائے.